बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि मुल्क में 1973 के आइन को अमली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम की गूंज है और 2034 का प्लान बनाने की बात की जा रही है और एक फार्मूले पर काम हो रहा है और हुकूमत के बीरबल आपको टेलीविज़न चैनल्स पर सीना चौड़ा करके अपनी छातियों पर हाथ मारकर हाइब्रिड निज़ाम की आपको तारीफ़ करते हुए और खुसूसियात बताते हुए नज़र आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पिछले कई दिनों से इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं इस हाइब्रिड निज़ाम को पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट करे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आवाम के अलावा जो आइनी पेचीदगियां हैं इनको दूर करने के लिए लॉबिंग का सिलसिला जारी है। रात के जी एक इंतहाई अहम सियासी इकट्ठ हुआ है इस्लामाबाद के अंदर शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल की रिहाइशगाह के ऊपर, जिसमें मुशाहिद हुसैन सईद ने भी शिरकत की और आहिस्ता आहिस्ता जो ख़ास बात थी इस इकट्ठ की कि आइंदा हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़ और हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सईद साहब इससे पहले आपको मिफ्ता इस्माइल साहब की इन महाफिल के अंदर इस तरह से जो सियासी इकट्ठ होता है वो नज़र नहीं आए, लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। ये बागी लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप को पार्टी के अंदर कबूल नहीं किया, मरीम नवाज की जो डिक्टेटरशिप है इसे मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया और अब ये एक नई जमात बनाकर तमाम लोग जो हैं बैठे हुए हैं। और सबसे अहम सवाल है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह ये इकट्ठ भी कमरों की बजाय मैदान में नजर आएगा, लोगों को मोबिलाइज करेगा, क्योंकि 73 के आइन को बाकायदा तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है। व्यूअर्स, पार्लिमानी पार्टी इजलास की जो अंदरूनी कहानी है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि खबर अब ये आ रही है कि पार्टी वर्कर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और वो कहीं पर भी आपको क़यादत नज़र आती है तो उन्हें रोक कर इमरान खान के बारे में सवाल करते हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ये भी सवाल उठाया जाता है। पार्लिमानी पार्टी का जी इजलास हुआ और इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पीटीआई की सूबाई कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और इब्तदा में जी जो सबसे अहम काम ये किया गया कि जो असीर हैं, असीर रहनुमा, उन्होंने ख़त लिखा है और इस ख़त का जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करें, आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें और यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का। अगर दीवार के साथ लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सियासत की जाती रही तो मुल्क के अंदर जमहूरी अक़दार का जनाजा निकलेगा और तीसरी ताकत इसका फ़ायदा उठाएगी। आपको याद होगा कि बिलावल जरदारी ने कहा था कि अगर हम इकट्ठे ना बैठे तो तीसरी ताकत तैयार बैठी है। तो बिलावल जरदारी को यकीनन उस तीसरी ताकत का एहसास था और वो तीसरी ताकत अब आज इनके साथ खड़ी है। लेकिन आज ये लोग पाकिस्तान की आवाम में जाने से क्यों कतराते हैं, उसकी बुनियादी वजह अपने जो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की और फिर वो काम जो सिंध के अंदर पिछली कई दहाइयों से नहीं हो रहे। आवाम की एक फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ा। व्यूअर्स, अली मोहम्मद खान और जरताज गुल, इन्होंने जी इसको सपोर्ट किया और जो पार्लिमानी जो क़यादत है जिनसे मेरी बात हुई है, बताया जाता है कि असीरान की सजेशन को बाकायदा ऑन बोर्ड लिया गया है और अब ये मुद्दा इमरान खान के सामने उठाया जाएगा कि हमें एक तहरीक के अलावा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी अपने साथ मिलाना होगा और उन्हें एहसास दिलाना होगा कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बरकरार रखना है तो फिर हमें इस्टेब्लिशमेंट के इस पेज से साइड पर हटकर इस तहरीक को और इस पूरी क़यादत को लेकर आना है ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात और जमहूरियत जो है वो दोबारा से बहाल हो सके। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जी जो अली मोहम्मद खान या जरताज गुल साहिबा बातें कर रही हैं इसके ऊपर उन्होंने इसे इंडोर्स किया और वो ये कहते हैं कि कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का सियासी जमातों के बीच मुज़ाकराती अमल की हमायत में ख़त अहमियत और हिकमत का हामिल है। अगर इमरान खान अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तफाक करे तो बातचीत शुरू हो सकती है। निसार जट ने जी इसके अलावा अली अमीन गंडापुर क़यादत पर तनकीद की और कहा कि जब इमरान खान ने कहा कि मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। अच्छा, इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता ये भी है और व्यूअर्स आपने याद रखना है कि असीर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के अलावा इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है, इससे पहले भी कोशिशें की गई हैं
اور اب جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق ایک پریشر ضرور ڈالا گیا ان تمام لوگوں کے اوپر کہ آپ ایک خط لکھیں اور اس معاملے کو عمران خان کے سامنے رکھا جائے۔ اچھا، اگر آپ اس سے پہلے ایک پیٹرن دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف کا، جو 8 فروری سے پہلے شروع ہوا، جماعت کے لوگ چھوڑ کر گئے، چھڑوایا گیا، انٹرویوز ہوتے ہیں، زبردستی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے جو باتیں ڈیل کے حوالے سے ان کے ساتھ منسوب کی گئی، ان کی نفی کی، بہت سارے لوگوں کو جیل کے اندر بھیجا گیا تاکہ عمران خان کو منا لیا جائے، لیکن جب لوگ نہیں مانے اور اپنے لوگوں کے ذریعے عمران خان کو غلط انفارمیشن فیڈ کی گئی، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نہیں مانے، تو اب یہ ایک نیا راستہ نکالا گیا ہے کہ اسیران کے ذریعے عمران خان کو قائل کیا جائے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھیں اور شرائط کے اوپر عمل کیا جائے۔ اچھا، اس کے اوپر خان صاحب کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک دفعہ نہیں، متعدد بار انہوں نے اپنے اس نظریے کو پاکستان کی عوام کے سامنے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ کسی صورت بھی ڈیل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیل کر کے اور ڈیل کروا کر عمران خان کو رہا آپ کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں ساری عمر بھی جیل میں گزار دوں گا لیکن میں کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ تو اسی لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا، کیونکہ خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے تو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ڈیل کے حوالے سے کسی کو گرین سگنل نہیں دیا، اور ایک نہیں متعدد ایفرٹس ہو چکی ہیں، امریکہ سے ڈاکٹرز آ گئے، وکلا کے ذریعے یہ کھیل کھیلا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو خیر خواہوں کا ایک گروپ گیا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جا کر بھی عمران خان سے مل چکے، لیکن عمران خان نے اس ڈیل کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے یہ ایک نیا راستہ اختیار کیا گیا، کیونکہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا نا کہ اسیران، اس سے پہلے تو ان کی گفتگو رپورٹ بھی نہیں ہوتی، اب یکا یک کیا ہوا کہ خط بھی باہر آیا، اس کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان مسلم نون بھی بات کر رہی ہے۔ تو ویورز، اس کے پیچھے خبر یہ ہے کہ یہ خط ایک پریشر کے ذریعے، اوبیسلی اگر آپ اسیران میں دیکھیں تو وہ کون کون سے لوگ آپ کو ملیں گے، محمود الرشید صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ جنہوں نے پچھلے 2 برسوں میں جیل کاٹی اور بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی۔ میں ان کی ایفرٹس کے اوپر یا پھر ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور ہے کہ اس راستے سے مذاکرات کا ایک اور نیا متبادل، ہمیں آلٹرنیٹ جو ایک راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کے اوپر عمران خان کو لایا جائے اور دوسری طرف عمران خان کو ہم منا لیں۔ دیکھیں، کچھ دن پہلے جو شہباز شریف صاحب تھے وہ بیرسٹر گوہر کے پاس چل کر گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے وہ یہ ضرور سمجھتی ہے کہ سب کچھ تو عمران خان کا ہے، کہ نظام جتنا مرضی ظلم کر لے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو جس طرح سے ختم کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی، اس میں بے شک ہم شامل ہیں، لیکن ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا کہ ڈیل، یا اسے کم از کم ہم منا لیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو جائے۔ آج اگر عمران خان اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں، کیسز بھی ختم ہوں گے اور عمران خان کو حکومت میں حصہ بھی دے دیا جائے گا، لیکن عمران خان یقیناً ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی ایک کوشش تھی اس خط کے پیچھے۔ ویورز، سوشل میڈیا پر جو اس وقت تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، علی محمد خان صاحب نے ایک سجیشن دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کم سے کم کیا جائے۔ عمران خان کی گفتگو کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل ریئیکشن دیتی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے، اور ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ ماضی میں کیا کرتے رہے، اور اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے تو پھر ہمیں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو موجودہ ہائبرڈ نظام کی باتیں خواجہ آصف کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر نون لیگ میں کے اندر سے بھی ان پر تنقید ہوئی، تو یہ تنقید اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کی مداخلت ہے، اور ان کے بیربل اس کے اوپر آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ نے ایک چیز یہ بھی ویورز غور کرنی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک چیلنج کیا، کیونکہ کے پی کے اندر حکومت کو تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ کسی کو کہا کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد لائے، نہ کہیں جس نے عدم اعتماد لانا ہے لازمی لے کر آئے، کھلا اعلان ہے، ریاست کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری حکومت گرائی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا،
کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کو ہم نے زیادتی کی. عمران خان کے خلاف سازش 9 مئی سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور انہوں نے جو عدم اعتماد کا جو معاملہ اٹھایا. اچھا، فضل الرحمان صاحب کے کیمپ میں میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بظاہر یہ خبر رپورٹ بھی ہوئی ہے اور اسی موقف کو انہوں نے میرے سامنے بھی دوبارہ دہرایا کہ ہم عمران خان کی جماعت کے خلاف کے پی میں کسی قسم کا کوئی عدم اعتماد کی تحریک لانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ صرف افواہیں. خبر کے مطابق فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی جماعت خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی. ہماری پالیسی ابھی تک وہی ہے کہ ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ کوئی اسمبلی کو توڑنے میں ہماری دلچسپی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر شفاف انتخابات ہونے چاہیے. دیکھیں، اگر جس راستے پر پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے تو مولانا کو بھی اسی راستے پر چلنا ہوگا. اگر مولانا واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کی بحالی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ سے ہے تو پھر آپ کو یہ اعلان جنگ کرنا ہوگا. لیکن ویورز، پچھلے 2 برسوں میں فضل الرحمان صاحب کو جو لفٹ نہیں کروائی جا رہی اور یہ جو عددی معاملہ ہے پارلیمان میں، سینٹ کے اندر، اب اس کے بعد سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا اور ایک ریلو کٹے سے زیادہ فضل الرحمان کی جماعت کی حیثیت نہیں ہے. اس سے پہلے تو وہ بلیک میل کر رہے تھے نا کہ 2 ووٹ دے دیے جائیں، 4 ووٹ دے دیے جائیں اور حکومت کوششوں میں لگی رہی. لیکن انہوں نے اس کا بھی توڑ نکالا، لوگوں کو اپنے ساتھ کیا اور پھر مولانا کو بتایا گیا کہ آپ کے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، عزت اسی میں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، نہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی سیاسی طور پر. فضل الرحمان واقعی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر اس پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے تو پھر آپ کو میدان میں آ کر اس تحریک کو لیڈ کرنا ہوگا اور یہی مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. جو سب سے بڑی تبدیلی اب آ گئی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جو ووٹر کو اور سپورٹر کو اور کارکنان کو جس طرح سے انہوں نے مایوس کیا، اب وہ روک کر سوال کرتے ہیں. اب ایک سوال یہ بھی ہوا کارکنان کا، یہ سوال ہے جی کہ جب بہن نے وزن کم ہونے کی وجہ پوچھی تو عمران خان نے کہا کہ روزانہ 22 گھنٹے کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، یہ کوئی عام قید نہیں بلکہ ایک منظم ذہنی اور جسمانی تشدد ہے. پارٹی کے کسی رہنما نے اس پر بات تک بھی گوارا نہیں کی. کارکنان سوال کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کیوں بات چیت نہیں کی جاتی. اچھا، یہ تو ایک اس کے اندر ایک سوال ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے ورکرز کا. لیکن پھر میں آپ کو ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ سوال سلمان اکرم راجہ سے ہوا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے وہ ایک جگہ کھڑے تھے، ایک جو عمران خان کا ایک کارکن ہے وہ ان کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو ہم تحریک چلائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بجٹ اگر عمران خان سے ملاقات کے بغیر پاس کروایا جا سکتا ہے تو پھر ملاقات کے بغیر تحریک کی کال کیوں نہیں دی جاتی؟ اور اب لوگ بغیر کسی جھجک کے قیادت کو روک کر یہ سوال کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے نا وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے اور اس کا ہم نے ثبوت جو ہے عمران خان کے پرسنل سٹاف کی شکل میں دیکھا. نیازی صاحب وہاں پہ اوبویسلی وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور قیادت کو سمجھا رہے ہیں کہ ورکرز جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک چلائی جائے. آپ ایک کال دیں. آج بھی اگر آپ کے پی میں جا کر سروے کریں تو لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا. ان کو سر سکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. پاکستان کے میڈیا پر تو کسی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، کسی ویلاگر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جو سرویز ہیں وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی پکچر پیش کرتے ہیں. اور ورکر جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ تحریک چلاؤ، اور چلاتے کیوں نہیں؟ اور چلاؤ، ہم اس تحریک میں اسی طرح شامل ہوں گے جس طرح ہم نے 26 نومبر کو شامل ہو کر عمران خان کے سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. تو یہ ورکرز کا سوال ہے اور قیادت کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے دن مزید ان کو لگتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو باتیں کر رہی ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے اور ہماری عمران خان سے ملاقات کرو، تو عمران خان سے ملاقات کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ تحریک جس طرح سے چلنی چاہیے تھی، علیم ان گنڈا پور اینڈ کمپنی اس طرح سے اس تحریک کو لیڈ نہیں کر رہے. اب میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، خواجہ آصف صاحب نے جس طرح سے جو اس حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک پیج پر ہونے کی باتیں نے اس کو کس طرح سے انڈورس کیا اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کبھی بھی تحریک انصاف کو ساتھ نہیں تھا. اب ان کے الفاظ کے اندر غور سے سنیے گا اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا، اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا. یہ سنیں خواجہ آصف کیا کہتا ہے. شہباز شریف کی قیادت میں سیاسی
اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہم آہنگی پر مبنی ہائبرڈ سسٹم کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور واضح کر دوں کہ یہ ماڈل اتفاق رائے سے فیصلوں کی بنیاد پر چل رہا ہے جو ماضی میں تحریک انصاف کے دور میں نظر نہیں آیا. تو سر اس کے پیچھے اب اس کے علاوہ کیا رہ گیا کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ سیاسی حکمت عملی سے کہیں یا دنائی کہیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہے ملک کے لیے، عمران خان کیوں یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کی فوج کا جو کردار ہے آئینی اسے نبھانا چاہیے؟ آج یہ خواجہ آصف خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ تعلق استوار نہیں کیے، وہ گٹھ جوڑ نہیں کیا، وہ ایک پیج نہیں بنا سکے جو اس وقت موجودہ نظام بنا کر بیٹھا ہوا ہے. خواجہ آصف یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں ہائبرڈ نظام موجود ہے لیکن ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم آمرانہ سسٹم میں بدل چکا ہے. یہ وہ باتیں جو ان لوگوں کا، چونکہ ان کا بھی تو آخری وقت چل رہا ہے نا. خواجہ آصف صاحب کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک اور اننگ، تیسری اننگ کھیلیں گے؟ نہیں کھیلیں گے. یہ ان کی سیاست کا آخری دور چل رہا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ جتنا ظلم ہم نے اب کر لیا، ایک ان کا بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ میں تو ریٹائرمنٹ لواں گا. تو جتنا ظلم انہوں نے کیا، جتنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر چکے ہیں، اب ان کے پاس یقیناً کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ ریٹائرمنٹ لے لیں. اس لیے وہ آپ کو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جو انہوں نے جی یو ٹرن لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اتنا بڑا یو ٹرن نون لیگ یہ کہتی تھی کہ عمران خان پروجیکٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن آج یہ کہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھا بلکہ جو کوارڈینیشن ہمارا ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ فوج کے ساتھ، اس سے پہلے یہ کوارڈینیشن آپ کو نظر نہیں آئے گا. ویورز آپ کو میں یہ خبر بھی دے دوں محمود خان اچکزئی کے حوالے سے. محمود خان کی تحریک انصاف پارلیمنٹرینز کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں صرف 2 سیٹیں ہیں. انہیں بھی ایک مخصوص نشست جو مل گئی ہے. سب سے دلچسپ کیس جے یو آئی کا ہے. یہ میں آپ کو پارٹی پوزیشن بتا رہا ہوں جس میں پتہ ہی چل رہا ہے جی کہ 7 ایم پی ایس پر 12 مخصوص نشستیں آپ کو دی گئی. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو 11 ایم پی ایس پر 5 مخصوص نشستیں ملی. استحکام پاکستان پارٹی کو 5 ممبرز پر 2 مخصوص نشستوں کا تحفہ ملا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مال غنیمت اور جس طرح سے یہ آپ نے تحریک انصاف کی سیٹوں کو تقسیم کیا، ان ججز کا نام پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف میں لکھا گیا. اور یہ اب جہاں بھی جائیں گے نا، قاضی فائز عیسیٰ سے ان کا بدتر حال جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ کبھی نہ کبھی تو کرسی سے اتریں گے نا. قاضی صاحب کہاں پر ہیں؟ کہیں نظر نہیں آتے. اب تو خیر وہ خبروں میں بھی نہیں آتے، لیکن ان کا اس سے بھی برا حال ہونا ہے. پھر سر پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ اسمبلی سیکریٹریٹ نے مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ایوان میں پارٹی پوزیشن سے متعلق جی اعداد و شمار جاری کیے ہیں. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی کل 123 نشستیں ہو گئی. اس جماعت کو 13 مخصوص نشستیں واپس ملی ہیں. اب دیکھیں ایک جماعت جس کے پاس 7 ایم پیز ہیں اس کو 12 مخصوص نشستیں ملی، اور 123 والے جو ہیں یعنی سے کم تھے، غالباً 110 کے قریب، ان کو 13 مخصوص نشستیں نون لیگ کو ملی. سیکریٹریٹ کے اعلامیہ کے مطابق پیپلز پارٹی کی 4 اور قومی اسمبلی میں ان کی ٹوٹل 74 ہو گئی جی. ایم کیو ایم کی قومی اسمبلی میں کل نشستیں 22 ہیں. جے یو آئی کی مخصوص نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 10 ہو گئی، اور اس وقت اس قومی اسمبلی کی کل نشستیں 336 ہیں اور آزاد ارکان کی تعداد 5، جبکہ سنی اتحاد کے ممبران کی تعداد 80 ہے. حافظ حمداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے مطابق ہمیں بھی جو سیٹیں ملیں گی وہ بھی ہم لیں گے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی ابھی قبل اس وقت ہے. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو یہ کرتے ہیں کہ جمہوریت ختم ہو گئی، تو بھائی یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کس پروپورشن کے تحت آپ کو نشستیں دی گئی؟ یہ سوال بھی اہم ہے. جس سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف کا قاضی نے بلہ چھینا، مخصوص نشستیں، وہ آغاز تھا تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کا، اور یہ انجام ہے، یعنی آخر تک تحریک انصاف کا پیچھا کر کے ان سے جو باقی سیٹیں تھیں وہ بھی آپ لوگوں نے چھین لی. اب یہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے جس کی ایک شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن 73 کے آئین کو جس خوفناک انداز میں معطل کیا گیا، اس پر اب پاکستان کی عوام اور پاکستان میں جو بچی کچی جمہوریت ہے وہ آپ کو اپوزیشن میں نظر آئے گی. تو اپوزیشن کو عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تحریک انصاف کو اب اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے اور اس مزاحمتی
तहरीक के अलावा पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इंसार अब्बासी या इन जैसे दूसरे जो लोग हैं, जिस एस्टेब्लिशमेंट की खबरें लेकर आते हैं, जिनमें मुनीर फारूक साहब हैं, इन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा नुमाइंदगी की, लेकिन एकदम से वो इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गए, या फिर ये कहें कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि मुनीर फारूक का एक क्लिप सोशल मीडिया पर आपको मिलेगा जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग ने मिलकर पीटीआई से सब कुछ छीना है, वो ये बातें कर रहे हैं। वहीं पर इंसार अब्बासी साहब भी मैदान में आकर नून लीग की हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए क्या कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ना इस तनकीद के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं है। ऑब्वियसली जो इनको कहा जाता है कि आपने एक प्रेशर बनाकर रखना है नून लीग के ऊपर, और मरीम पर तनकीद इन्होंने किन अल्फाज में की, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पंजाब अब एक सूबे के बजाय ख़ानदानी जागीर में तब्दील हो रहा है, जहाँ जब हर दूसरा मनसूबा या तो नवाज शरीफ के नाम से मनसूब हो या मरीम नवाज़ के, तो फिर पंजाब का नाम सूबा मरीम नवाज़ ही रख लिया जाए। अंसार अब्बासी साहब, ये एक तनकीद का एक सिलसिला है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये ऐसी खबरें ना लॉन्च करवाई जाती हैं, या फिर ऐसा रिएक्शन जो है वो आपको मिलेगा ताकि एक प्रेशर डाला जा सके मरियम के ऊपर, क्योंकि मरियम हर सूबे में अपने नाम को अब घसीट कर लेकर आ रही हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर ये दे दूं, और ये बरतानिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। वो तमाम दोस्त जो बरतानिया में रहते हैं, हुआ क्या है जी कि स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में बरतानिया आ गए कि इन्होंने इससे इमिग्रेशन का एक रास्ता बना लिया। ये बरतानिया की हुकूमत कह रही है, और रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ने और बरतानिया के दूसरे अखबार ने भी इसको किया। और जो होम ऑफिस से जो खबर आ रही है, द ओवरसीज स्टूडेंट्स यूजिंग हायर एजुकेशन एज अ बैक डोर टू स्टे इन यूके, रिपोर्ट क्लेम्स कि आपने जितने भी आपके ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जो स्टूडेंट वीज़ा था, इसे बतौर एक ढाल कहें, एक तरीक़ाकार कहें, एक रास्ता कहें, इस्तेमाल किया कि वो बरतानिया में रह सकें। एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया है, और रिपोर्ट जी पॉलिसी एक्सचेंज की तरफ से आई है, जिसमें एक थिंक टैंक है पॉलिसी एक्सचेंज के नाम से। वो ये कहते हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा रूट टू बी स्क्रैप्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स अदर देन दोज ऑन पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री। खबर के मुताबिक जो ग्रेजुएट वीज़ा रूट था, और उसके बाद आपको यहाँ बरतानिया में 2 साल का वीज़ा मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, तो अब इसको ये ख़त्म करने जा रहे हैं। और माजी के अंदर पहले 24 महीने का ये वीज़ा था वर्क परमिट, इसको इन्होंने कम करके 18 महीने कर दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा बरतानिया के अंदर। खबर के मुताबिक अंडर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स इन जनवरी 2024, international students in the UK have been banned from bringing dependents and them since, apart from the postgraduate research courses or course with the government funded scholarship। अच्छा, पहले ये होता था कि आप अपने बच्चों को ला सकते थे, लेकिन अब जो नया रूल आएगा, इसके मुताबिक आप अपने बच्चों को भी बरतानिया में फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं ला सकते। क्योंकि होता ही है कि जो स्टूडेंट आता है ना बरतानिया के अंदर, वो क्या करता है कि यहाँ पर आकर 2 साल पढ़ता है, फिर वर्क परमिट उसको मिल जाता है, वो काम करता है, जब उसका टाइम पूरा होने वाला होता है तो फैमिली का कोई और मेंबर एडमिशन ले लेता है, और इस तरह 4 से 5 साल बरतानिया में गुजारने का उनका प्लान होता है। और फिर अगर आप एक कैटेगरी के अंदर रहते हैं तो फिर कुछ उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है बरतानिया में रहने का, या अगर आपको बेनिफिट ना भी मिले तो 4-5 साल अगर आपने बरतानिया में गुजार लिए तो तरीक़ाकार ये होता है, एक रूट है जिससे आप कम से कम पैसा बना सकते हैं बरतानिया में रहकर मुख्तलिफ काम करके। तो लोग इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब ये खबर आ रही है कि इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस के ऊपर भी पड़ेगा। पहले बरतानिया में ना ये नंबर्स नीचे गए थे स्टूडेंट वीज़ाज़ के। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि लोग कहते थे कि अगर हमने 1 करोड़ रुपया खर्च करके बरतानिया में तालीम हासिल करनी है, ये मिनिमम, मैं आपको ना बहुत ही कुछ छोटी यूनिवर्सिटी की मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ, अगर हमने बरतानिया में ये डिग्री हासिल करनी है तो बदले में हमें क्या मिलेगा, कम से कम हमें 2 साल का वर्क परमिट मिले। तो लोगों को वर्क परमिट फिर लेबर गवर्नमेंट ने आकर उसको दोबारा से ओपन किया, तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई। तो अब उसे बरतानिया की गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अगली वीडियो में दोपहर को आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।